بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی خوبصورت آیت: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جس پر چاہو احسان کرو اور اس کے حاکم اور فرما روا ہو جاؤ۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو۔ پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہنوں پر غالب کر دیتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا ایسا صدقہ ہے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے اللہ کی ہے۔ بھوک کے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ عروج میں اگر نظر نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے، آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے ادھار، اچھا مشورہ، دلاسا دینا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اچائی کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی مداخلت اور تذلیل کو بھی خاموشی سے پی جاتی ہے۔ مجھے مہنگے تحفے پسند ہیں، جیسا کہ دعائیں، اعتبار، عزت، مخلصی، وقت اور توجہ۔ کبھی کبھی سب سے مشکل کام مسکرانا لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی ایسے شخص کو پہچاننا ہے جو چہرے پر شرافت کا نقاب اوڑھ کر آپ کی جڑوں میں بیٹھ جائے۔ دنیا کی مشکل ترین اور تھکا دینے والی جنگ آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں روزانہ 5 وقت کی نماز جمع ہو رہی ہے۔ بڑا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ دماغ کے بغیر دل اندھا ہے اور دل کے بغیر دماغ فریب میں ہے۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو سنائی نہیں جاتی، بس نبھائی جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ ہر انسان اپنے اندر ایک بوجھ اٹھائے چل رہا ہے، فرق صرف ہمت کا ہے۔ کوئی خاموش ہو جاتا ہے اور کوئی بکھر جاتا ہے۔ خدا سے کچھ بھی مانگیں مگر یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے جو آپ کا سکون برباد کرنے میں ماہر ہوں۔ صبر سے مصائب اور مشکلات ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو حق ہم مارتے ہیں، جو ناانصافیاں ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور جو خواہشات اور آزمائشیں ہمیں گمراہ کرتی ہیں، یہ سب ایک دن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ہم سوچتے بہت زیادہ ہیں اور محسوس بہت کم کرتے ہیں۔ ہمیں مشینوں سے زیادہ انسانیت کی اور چالاکی سے زیادہ مہربانی اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ 1% لوگ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، 4% ان کی کٹھ پتلیاں ہیں، 90% لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، سو رہے ہیں، 5% لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے
اور وہ ان 90% سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ 1% حکمران طبقہ نہیں چاہتا کہ یہ 5% لوگ ان 90% کو بیدار کریں۔ بغیر کسی ثبوت کے قائل ہو جانا حماقت ہے، لیکن حقیقی ثبوت کے سامنے قائل ہونے سے انکار کرنا بھی اتنی ہی بڑی حماقت ہے۔ نہ سب بے خبر ہیں، نہ ہوشیار سب، غرض کے مطابق ہے کردار سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لغو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سچائی کے پاس ایسے بے وقوف کے خلاف کوئی دفاع نہیں ہوتا جو جھوٹ پر یقین کرنے کی ضد ٹھان چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ قرآن اس شخص کے لیے حفاظت کا باعث ہے جو اس پر عمل کرے، اور اس شخص کے لیے نجات کا باعث ہے جو اس کی تابعداری کرے۔ سنن نسائی۔ نماز زندگی کی مشکلات کا بوجھ ختم کر دیتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو اور دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ حلال رشتہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت نعمت ہے جو محبت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ عزت لٹا کر ڈگری لینے سے عزت بچا کر جاہل رہنا لاکھ درجے بہتر ہے۔ توبہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں سے پتے۔ توبہ کے بعد دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا اطمینان قلب ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رشتوں سے شکوے تب بڑھتے ہیں جب توقعات بے حساب ہو جائیں۔ حق اور فرض دونوں ادا ہو جانے چاہیے۔ جو اسے سمجھ لے وہی مطمئن رہنے والے لوگ ہیں۔ کسی کو کھو دینا یا پا لینا دونوں ہی آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل تو صرف سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ اگر تمہارے جسم کے تمام اعضاء بالکل ٹھیک ہیں تو بولو شکر الحمدللہ، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مایوس نہ ہو، راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑوں سے گفتگو ہمیشہ احترام اور لحاظ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر رائے مختلف بھی ہو تو الفاظ میں شائستگی اور لہجے میں وقار برقرار رہنا چاہیے۔ ادب دراصل اختلاف کے وقت ہی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہماری اوقات کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ ہمیں خاک کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام ہمارے عزیزوں سے کروایا جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا انشاءاللہ العزیز۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ سکرات۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ کچھ موقعوں پر منہ بند رکھنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ تکلیف، اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑا لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا،
کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کے لیے یہ قدرت کا آزمودہ طریقہ ہے۔